السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے حسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بھارت کی عزت بھائی اب مل گئی ہے مٹی میں۔ کینیڈا نے تو ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ کینیڈا جو ہے نا، انہوں نے ان کو بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ان کے سفارتی تعلقات اور جتنے بھی ترقیاتی پروجیکٹ تھے نا، سب انہوں نے کینسل کر دیے ہیں، کیونکہ 2023 میں بھارت میں $30 ملین کے وہ ترقیاتی پروجیکٹ کام کرنے والے تھے کینیڈین، لیکن انہوں نے وہ سب منسوخ کر دیا ہے۔ اور اس کی مین وجہ، مین سورس جو ہے وہ پی جے پی یعنی کہ مودی کی دہشت گردی ہے۔ چلے چلتے ہیں، اپنا بات مکمل کرتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے بھائی ہردیپ سنگھ نجر والی نامی شخص کے نام پر۔ یہ کینیڈین سٹیزن تھا اور بھارت کا رہائشی بھی تھا۔ بھارت سے کینیڈا آنا جانا عام معمول تھا۔ اصل میں جون سا نا، کینیڈا میں تقریباً اسے کہتے ہیں بھارت کا دوسرا پنجاب کہتے ہیں، کیونکہ آدھے سے زیادہ پنجابی جو ہیں کینیڈا کے رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے کینیڈا جانا ایسے ہے جیسے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ کینیڈین نے ان کو مکمل آزادی دی ہوئی ہے، ان کو سٹیزن اپنا نیشنلٹی دی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ گردوارے بنائے ہوئے ہیں، اپنی عبادت گاہ، سب کچھ کھلے عام کر سکتے ہیں۔ بات شروع ادھر سے ہوئی تھی کہ ہرجیت سنگھ نگر جون سا انہوں نے یہ کینیڈا کا سٹیزن تھا اور بھارت کا رہنے والا بھی تھا۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا 2020 میں کسانوں کی اموات کے معاملات بھارت میں شروع تھے۔ کسان بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے اور ان کو ان کی اجرت نہیں مل رہی تھی۔ ایسے کسان بیچارے بھوک سے مر رہے تھے، تو یہ ہردیپ سنگھ نجر نے 2020 میں کیمپین چلائی اور کسانوں کے حق کے لیے کھڑا ہوا، جو کہ یہ بات بھارتی پارٹی جنتا پی جے پی کو بہت کھٹکی تھی۔ بہرحال انہوں نے ادھر تبھی اس کے خلاف پلاننگ شروع کر دی تھی، اسے مارنا تھا، قتل کرنا تھا، بس یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ تو بڑائی بس ایک علیحدہ تھی، لیکن دوسری جو مین مقصد بات تھی نا، جس کی وجہ سے ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا، وہ بات یہ تھی کہ بھارت جو تھا نا، بھارت یہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت میں خالصتان تحریک عروج پر ہے اس ٹائم۔ سکھ اپنا علیحدہ ملک چاہتے ہیں، وہ اپنے حقوق، اپنی بنیادی سب کچھ اپنا علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ انہیں ہندوستان میں ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا کا بٹوارا ہو رہا تھا، تو تب پنڈت نہرو نے سکھوں کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ پنڈت نہرو نے سکھوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مکمل حقوق دیے جائیں کہ آپ ہندوستان میں رہیں، اپنا علیحدہ ملک خالصتان کی تحریک نہ چلائیں۔ تو سکھوں نے تب وہ بات مان لی تھی، لیکن آج کے دور میں سکھوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کا راج ہے، ہندو اپنے حقوق بس منوا رہے ہیں، بقایا اقلیتوں کو کوئی حقوق نہیں۔ نہ مسلمان وہاں پہ سیف ہے، نہ ہندو نہ عیسائی، وہاں پہ ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ کس کے نام پر؟ ہندوازم کے نام پر۔ تو سکھوں نے وہ جون سی خالصتان کی تحریک عروج پر تھی، تو یہ جون سا ہردیپ سنگھ نجر تھا نا، انہوں نے کینیڈین نیشنل اسمبلی میں ایک بل پاس کروانا تھا، جس میں انہوں نے اپنا خالصتان کی تحریک کو انٹرنیشنل طور پر قبول کروانا تھا، تاکہ ان کو ایک مکمل پروٹیکشن دی جائے انٹرنیشنل سطح پر، تاکہ یہ تحریک جون سی نا اپنے اختتام پر پہنچے۔ جو کہ یہ بھارتی پارٹی جنتا پی جے پی اور مودی کو یہ بات کھڑک رہی تھی، انہوں نے لہٰذا کیا کیا، کینیڈا میں نا ہردیپ سنگھ نجر کو ایجنسیوں کے تھرو قتل کروا دیا۔ لیکن وہ جو سا کینیڈا تھا، وہ کوئی عام ملک تو تھا ہی نہ۔ انہوں نے تحقیقات کروائی، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ کام ہندوستان کی ایجنسیوں نے کیا ہے، تو انہوں نے بھائی جان تو پھر پکڑ لیا۔ انہوں نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، انڈیا کے سفیر کو ملک بدر کر دیا اور ان کو دو ٹوک جواب دیا کہ اب ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل اسمبلی میں یہ جو سا مقدمہ بھی رکھ دیا کہ انڈین نے۔ اب انڈیا والے اتنے بغیرت چاہیے تھا کہ وہ بات مان لیتے کہ بھائی جان ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے جو سا نا یہ کہا، ہم ان سے اس کے معذرت خواہ، لیکن انہوں نے الٹا کینیڈین وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی شروع کر دیا اور اپنا جو سا نا منہ کر گئے ہیں بالکل کہ نہیں، ہم نے نہیں مروایا۔ حالانکہ کینیڈین جو سی ایجنسی، ان کے پاس باقاعدہ پورا ثبوت ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ہرجیت سنگھ نجر کو قتل کروا دیا۔ اب معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں نا کہ کینیڈا والوں نے باقاعدہ، جیسے کہ پاکستان کے پاسپورٹ میں نہیں لکھا ہوتا کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اسی طرح کینیڈا میں بھی وہاں پہ مہم چل گئی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا میں نہ جاؤ بھائی، وہاں پہ دہشت گردی ہے، وہاں پہ آپ کی جان سیف نہیں ہے۔
جتنے بھی وہاں پہ کینیڈین شہری ہیں ان کو سب کو یہی ایڈوائز دی جا رہی ہے کہ اب انڈیا میں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو بات کرنے والی یہ ہے کہ انڈیا اپنا اصلی چہرہ جیسا چھپا رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بے نقاب کیا ہے کہ اب وہ ہر جگہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو ان سے اپنے آپ کو امن پرست لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بھائی امن، جو ان سے امن پرست لوگ ہیں، ہم امن پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہے، بات بات میں پاکستان کو دہشت گرد ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل و خوار کیا، انہوں نے جو ان سے کشمیر پہ ظلم اور باربیت شروع کی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لیا۔ پورے انٹرنیشنل طور پہ یہ ذلیل ہو گئے، انٹرنیشنل لوگوں، پوری دنیا نے ان کا اصلی چہرہ دیکھ لیا کہ یہ کتنے ایک عقل کے مالک ہیں، کتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال اب معاملات مزید خراب ہو گئے ہیں اور کینیڈین وزیر اعظم بالکل نہیں مان رہا۔ اب ادھر کینیڈین ان کے پاس باقاعدہ ثبوت ہے اور وہ انڈیا کا چہرہ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ظلم بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی، اللہ کی لاٹھی بے نیاز ہے، وہ پھر اپنی لاٹھی دکھاتا ہے۔ یہ کشمیریوں کی بدوائیں ان کو لگی انڈیا والوں کو، اور انہوں نے اسی طرح نصف و نابود ہو جانا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے بھارت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح انہوں نے ظلم شروع کیا ہوگا۔ تو مزید اپڈیٹ جیسے ہی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔